السلام علیکم جی. بہت غلط ہوتا اگر ہم جو ہے وہ خطاب جو فرمایا ہے مریم صاحبہ نے، وہ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے وزیر آباد میں، اس کے حوالے سے وہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا ہے. چھوٹی جگہ ہے، بڑا بھرپور جلسہ تھا. ابھی ہم اس کا دیکھ رہے تھے کہ جو ہائیسٹ نمبر 60,000 تقریباً حاصل کیے تھے ان کے پچھلے کینڈیڈیٹ نے، جو کہ وہاں سے جیتا تھا، اور دوسرے نمبر پہ جو ووٹ حاصل کیے تھے وہ آدھے سے بھی کم تھے، یعنی کہ 28,000 تھے. پھر تیسرے نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ تھا جماعت اسلامی کا، میرا خیال ہے اس نے 23,000 ووٹ لیے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر تحریک لبیک نے بھی 8,000 ووٹ توڑے تھے اس الیکشن کے اندر. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ڈیوائیڈڈ ہے، ورٹیکلی یا ہاریزنٹلی ڈیوائیڈڈ کانسٹیچوئنسی ہے. اور اس کے اندر جو ہو رہا ہے اس وقت الیکشن، یہ تمام پارٹیاں جی اپنے پورے زور و شور کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹی غائب ہو. کہاں کچھ پارٹیاں جو ہیں جو کہ پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کی حمایت میں تھیں، اس دفعہ نہیں ہیں. اور یہ نہیں کہ وہ کسی اور پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں کہ جی ہم کسی بھی طرف نہیں ہیں، ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ہمارا سیاسی مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا. تو نیک اعمال بہت زیادہ ہے وہاں پہ. خیر یہ تو ایک لوکل کانسٹیچوئنسی پولیٹکس کی ڈسکشن ہے، دیکھیں یہ کس طرف جاتی ہے. لیکن جو ہے جو مریم صاحبہ نے وہاں پہ جلسے میں خطاب کیا ہے، ایک تو وہ 2-3 چیزیں اس میں نوٹ کرنے کی. پتہ نہیں میرا ہی لاگ سن لیندی یہ خاتون جو ہے نا، مینوں مروائے گی، دوسری دفعہ بھی چکوائے گی، ٹھیٹ سے لتا بھی مروائے گی. خاتون نے مطلب کہ اس کے اندر مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے جو ہیں وہ ٹویٹس ہیں وہ بھی اس خطاب کا حصہ تھے. مثلا ہم نے ایک ٹویٹ کیا ہے ان کے پچھلے خطاب سے پہلے کہ جناب وہ پیسے تھے استعفیٰ دینے بھی پیسے منگن ڈیا جے. ایک جگت سی آئی تھی، اس نے کہا تھا نا کہ اگر یہ پیسے واپس کر دیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو ہم نے اس کو الٹا کے پھینکا. ہم نے کہا دیکھو استعفیٰ منگن دیا آتا بچپن تو پہیاں نے استعفیٰ منگن دے پیسے استعفیٰ دین دے پیسے منگن دیا. خاتون نے اپنی تقریر کے اندر اس کو استعمال کر لیا. یہاں پہ بھی 1-2 چیزیں انہوں نے استعمال کی. تو مجھے فون آیا گجرا والے سے کسی پارٹی کا کہ وہ تہاڈیاں ٹویٹاں پڑھ کے تقریر کرن ڈئی ہے. میں پھر پوری تقریر ریکارڈنگ نکال کے سنی تو وہ براہ راست تو نہیں نظر آیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بالواسطہ طور پہ ان کا کوئی حوالہ موجود تھا. لیکن 2-3 چیزیں ڈسکس کرنے کی، اور اس سے پہلی چیز جو میں نے محسوس کی کہ اتنی لمبی تقریر انہوں نے کی نہیں کبھی بھی. اس سے پہلے نا کسی بھی گیدرنگ کے اندر وہ اس سے چھوٹی تقریر کرتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ پہلی تقریر تھی جس میں انہوں نے زور لگایا ہے مریم نے، جس کے نتیجے کے اندر ان کے گلے میں خراش ہوئی، اور ان کا گلے میں آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی کہ وہ اتنی وہ نہیں ہے جس طرح ان کے والد صاحب کی آواز ہو جایا کرتی تھی نا 2-4 تقریروں کے بعد. اس طرح ان کی آواز جو ہے وہ گلا جسے کہنا گلا بہ گیا، تھوڑا جا بیٹھا ہے، ٹھیک وہ ہو گیا. نمبر 3، انہوں نے واپس چموٹا نکال لیا، اور چموٹا نکال کے وہ جو ٹپیکل ہے نا کریکٹرز ہماری اس وقت سیاست کے، ٹھیک ہے، سیاست کو بنانے بگاڑنے والوں کے، اچھا نام لے دینے یار، انہوں نے نام لینے دے اتنے کوئی زیادہ پابندی نہیں ہے گی. جناب جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب، ان کا انہوں نے نام بھی لیا اور اس کو نیا خطاب بھی عطا کیا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ انہوں نے وہ ٹون واپس لے آئیں گجرانوالے والے جلسے والی. اچھا یہ پتہ نہیں علاقے کا اثر ہے، پچھلی دفعہ ابا جی نے گجرانوالہ میں یہ کہا تھا، اب اس سے آگے وزیر آباد کے اندر پھر جو صاحبزادی ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صاحبزادی جو تقریر فرماتی ہیں وہ ابا جی سے ایک لفظ اپروو کروا کے آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر اس سے ڈیویشن ہو تو ابا جی کی طرف سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ میاں صاحب کے اپروول کے بغیر ہوا ہوگا تو یہ امپاسبل. ٹھیک، وہ ایک آدھ ڈیویشن تو ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں. تو اگر ابا جی نے اپروو کیا ہے تو پھر گجرانوالے والی ٹون واپس آ گئی. ٹھیک ہے، اور گجرانوالے والی ٹون جو ہے واپس آ گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ریلیف ملنے کی زبیر صاحب نے کوئی اطلاع دی تھی، وہ زبیر عمر صاحب سابق گورنر سندھ جن کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں مل رہا اس دفعہ، بیچارے بڑے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بہت شریف آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہیں تو اسد عمر کے بھائی ہی لیکن نسبتاً شریف آدمی، ٹھیک ہے. تو ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا پی ایم ایل این کے اندر سے، بڑی بھاگ دوڑ کی انہوں نے آگے لاہور میں دوست احباب کے ہاں لابنگ کرتے پائے گئے.
لیکن اللہ نہ حکم سے بغیر عمر صاحب اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ کے قائد نے خود نام کاٹا، انہوں نے کہا نہیں اینو تے سائڈ تے کرو نا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا خیر، وہ جو ہے اب یہ دو چار چیزیں جو ہیں ان کی تقریر کے اندر، اور بھی کچھ چیزیں ہیں اس میں انہوں نے پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو بھی ریکگنائز کیا ہے، اور انہوں نے تھریڈ بیئرلی ڈسکس کیا ہے روزمرہ کی چیزوں کو، یہ تو وہ پہلے بھی کرتی رہتی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے، تاکید کی ہے، ایک سے زائد مرتبہ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے یہ وعدہ لیا ہے، یا حلف تو نہیں کہہ سکتے، قسم وسم تو نہیں اٹھوائی، یہ وعدہ لیا ہے کہ مطلب کہ آپ ووٹ جو ہے وہ ہمیں دیں گے۔ اس سے ایک اور بھی چیز کا اظہار ہوتا ہے نا، پتہ نہیں دوسری سائڈ پہ دیکھ لیں کہ انہیں شک ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ ویک ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی پوزیشن ویک ہے، تو اس لیے وہ زیادہ زور لگا رہی ہیں، کیونکہ وہ فارمولہ ہم نے ایک سنا ہوا ہے اپنے بڑوں سے کہ لیڈر جو تقریر دھواں دھار کب کرتا ہے؟ جب سامنے پارٹیسپینٹ کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان پارٹیسپینٹ کی حاضری کو کور کرنے کے لیے اپنی تقریر کا بارود بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی توجہ کا باعث بنے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ آئے ہوتے ہیں انہوں نے تاثر لینا ہوتا ہے، لے چکے ہوتے ہیں، اب میڈیا کے ذریعے تاثر پورے ملک میں جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اگلے دن کے اخبارات کی تصاویر کے ذریعے آگے جانا ہوتا ہے، تو تصویر کے اندر موجود لوگوں کی تعداد کے اوپر تو اخبار پڑھنے والوں کا یا خبریں دیکھنے والوں کا تب دھیان جائے گا نا جب وہ اپنے سے ڈس انگیج کرے گا، تو وہ پھر مقرر جو ہوتا ہے یا لیڈر جو ہوتا ہے وہ بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی لافزنی بھی کر لیتا ہے، ٹھیک، تاکہ لوگ میری طرف متوجہ رہیں۔ سب سے بڑی مثال شیدہ ٹلی ہے، ایک بندہ سامنے نہیں ہوتا لیکن میڈیا کی وہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اگرچہ شفقت ہوتی ہے میڈیا کے اوپر، شفقت بھرے فون آتے ہیں ان کو میڈیا والوں کو کہ سارے کیمرے شیدہ ٹلی تے لا دیتے، لا دیندے نے بیچارے، غلام ہے گئے ہیں، ٹھیک ہے، نوکر کی تے نخرہ کی، ٹھیک ہے، تو خیر، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایک بندہ سامنے نہیں ہوتا تو وہ پورے ملک کی میڈیا کی لائم لائٹ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو مرضی واہیات بکواسیات بک دے، اس کے اوپر کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، میں اس کا 1% بھی بولا جاؤں گا تو میری اطلاع نہیں ملے گی آپ کو کم از کم اگلے 10 دن، ٹھیک ہے، کہ میں کہاں پہ کس حالت میں ہوں، لیکن روزانہ آ کے ایسی بکواسیات پاک فوج اس کی قیادت کے بارے میں کرتا ہے یا کرتا رہا ہے یا کرتا رہتا ہے، جس کے اوپر کوئی پکڑ ہی نہیں ہے، اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں ان کا بندہ ہوں، یعنی وہ اپنے بندے سے اپنے آپ کو گالیاں نکلواتے ہیں، سانو دے کچھ سینس سمجھ نہیں آتی۔ خیر، ہم نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے جی، ہم تو مریم کی تقریر کا انالیسس کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو دو چار چیزیں جو ہیں وہ اجنبی ہیں ان کی تقریر کے اندر، میں نے دونوں سائڈیں بیان کر دی ہیں، جو دوسری سائڈ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جناب وہ چونکہ پارٹیسپینٹ ان کی توقع سے بہت کم تھے اور لوگ جو تھے وہ نہیں آئے تھے، حالانکہ جب وہ جا رہی تھیں گلی کے اندر وہاں پہ تو بہت زیادہ رش تھا، اور بلکہ وہ اس کے اوپر بہت زیادہ انجوائے بھی کر رہی تھیں، وہ خوش بھی تھیں، اور ان کے ساتھ جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے بڑے انتھوزیاسٹک لوگ ٹویٹس بھی کر رہے تھے، تصویریں بھی پوسٹ کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے جلسے میں چونکہ لوگ کم تھے تو اس لیے انہیں تقریر بھی لمبی کرنی پڑی اور انہیں جناب جو ہے یہ تاثر بھی دینا پڑا۔ مصطفیٰ کھار صاحب جو ہیں پاکستان کے بڑے پرانے پولیٹیشین ہیں، انڈیا چلے گئے تھے جب ضیاء الحق کا مارشل لا لگا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹینکوں میں بیٹھ کے واپس آئیں گے، تو ٹینکوں میں بیٹھ کے واپس تو نہیں آئے، لیکن جب واپس آئے تو انہوں نے اپنا رابطہ ٹینکوں والوں سے بحال کر لیا، اور پھر جو ہے انہی کی بدولت وہ منسٹر بنتے رہے، اور بہت بڑے ڈرامے باز شخصیت ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہوئے رونا شروع کر دیں گے، آنکھوں میں آنسو بھر لائیں گے، اور بڑی ڈرامہ بازی کرتے ہیں، بڑا، ٹھیک ہے، 8 شادیاں پھڑکا جو ہوئے ہیں سو وہ جو ہے وہ کہا کرتے ہیں جی، وہ فرمایا کرتے ہیں، سیزن پولیٹیشین ہیں جی، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ضمنی الیکشن تو ہوتا ہی حکومت کا۔ اب دیکھیں پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے جہاں پہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وفاقی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، تو ایسی صورت کے اندر نیچرلی اگر ہم مصطفیٰ کھار صاحب کی بات کو مان لیں تو نیچرلی پی ٹی آئی کو جیتنا چاہیے، لیکن اب فرق زیادہ ہے، اور ہمارے ایک دوست جو کہ بیوروکریٹ رہ چکے ہیں ماشاءاللہ 22ویں گریڈ سے ریٹائر ہوئے ہیں، ڈی سی ہو رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ نظام کے اندر 20,000 ووٹ جو ہے وہ تو ہم ڈلوا سکتے ہیں ادھر سے ادھر، ٹھیک، جب آپ اس سے زیادہ کا فرق ہو جائے نا تو پھر جو ہے وہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں سر جانے دیں۔
تو یہاں سے سر جانے دیں کی رپورٹ جو ہے وہ پہلے ہی پہنچ چکی ہے اسلام آباد کہ نہیں سر فرق بہت زیادہ ہے، ہم نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے ہم آپ کے بینرز لگا سکتے ہیں، ہم آپ کی ان کی بینرز اتار سکتے ہیں، ان کی چاکنگ مٹا سکتے ہیں، ان کے ہورڈنگ اتار سکتے ہیں، لیکن ہم جو ووٹوں کا فرق ہے یہ نہیں ووٹ ڈلوا نہیں سکتے، 20-25 ہزار کا فرق ہم نے نکلوا دینا تھا، لیکن فرق بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو 32 ہزار کا ڈیفرنس ہے سیکنڈ نمبر کینڈیڈیٹ سے پی ایم ایل این کا، یہ اس کے باوجود ہے کہ آر ٹی ایس بند کر کے و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ادروائز جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرق اس سے بہت زیادہ تھا، انہوں نے 25-30 ہزار کور کرنے کے بعد یہ ڈیفرنس دیا تھا۔ یہ جو مختلف قسم کی اطلاعات تھیں، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ مریم کی تقریر جو ہے وہ ہوائیں بدلنے کا اشارہ دے رہی ہے، یا بارگیننگ چپ ہے، یا وہ اپنی بارگیننگ پاور بڑھا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور 36 لاکھ والی سرکار کو جو ہے وہ اس کا خیال کیوں نہیں آ رہا کہ جب تک وہ موجود رہیں گے وہ اور ان کا سابقہ ادارہ جو ہے وہ ایکسپوزڈ رہے گا ٹو اینی سچ کرٹیسزم، ٹھیک ہے۔ لیکن سر پیسے کے اندر بڑی پاور ہوتی ہے، مہینے کا 36 لاکھ اور اس کے علاوہ جو پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو تو یاد ہے نا، ایڈمرل منصور الحق صاحب جو تھے وہ 300 ارب کی کرپشن میں پکڑے گئے، واپس لائے گئے، تو 50 کروڑ روپیہ انہوں نے نقد ادا کیا، اس کے بعد انہوں نے اپلیکیشن فائل کی اور کہا کہ جناب میرا رینک واپس کیا جائے، تو ان کو ان کا گھر اور گاڑی جو کہ مبلغ 10 لاکھ روپے کی قرار دی گئی، 4 کنال کا گھر اور بڑی والی گاڑی تھی، ٹھیک ہے، وہ کلی گڈی 2.5 لاکھ کروڑ روپے دی تھی، وہ سرکاری طور پہ جو ان کو ملی تھی وہ ان کو واپس کیا گیا، ان کا وہ سارا پروٹوکول ہائی کورٹ کے ذریعے، دیکھو عدالتیں بھی تو بیچاری انہی کے ذریعے ہیں، ان کو واپس کیا گیا، ان کا رینک واپس کیا گیا، حالانکہ وہ کرپشن میں پکڑے گئے، اور امریکہ میں کرپشن کے خلاف قانون بچ گئے، انہوں نے کہا اسی نو ٹنگ دینا، کہنا مینوں پاکستان کال دو، پاکستان آ کے اس نے جناب فل پروٹوکول انجوائے کیا، 300 ارب روپے کی کرپشن کے خلاف اس نے 50-55 کروڑ روپیہ پلی بارگن کے لیے دیا اور مرنے کے لیے واپس چلا گیا، مر گیا 2018 کے اندر، ٹھیک ہے نا، کتے امریکی کیڑے کھائیں گے اس کی لاش کو امریکہ کے اندر، پتہ نہیں وہاں پہ کتنے اپنے چھوڑ گیا وہ وہاں پہ، اس طرح کے سارے جا کے امریکہ میں کیوں مرتے ہیں ویسے، گل کہیں سے کہیں نکل گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔